سورہ حمد میں اتنی وضاحت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ پورا قرآن تجھے تب سمجھ میں آئے گا جب تجھے سورہ حمد سمجھ میں آئے گی، تب تک پورا قرآن بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب ہر مسلمان پریشان ہے، میں ہدایت کس سے لوں؟ ہادی کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا، مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں کرتا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ کہ اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، جب حصر کر دیا نا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو، ڈاکٹر سے مانگو، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کہ نہیں زندہ سے مانگ سکتے، مردہ سے، اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ یہ تو تیرے فلسفے ہیں نا، یا زندہ کے لیے ہے فلاں مردہ کے لیے، اس میں تو پڑھتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو جم کیوں مار رہا ہے؟ وہ فوراً جب مارے گا حدیث میں، فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور صورت میں جا کر، نہیں، اللہ نے اسی صورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے۔ میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، آپ باہر نکل سکتے تھے، لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے، باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں، آیت پہ ٹکا ہوا ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایاک نستعین، کھانا چاہیے ایاک نستعین، پانی چاہیے ایاک نستعین، کسی کے پاس نہ جاؤ۔ ترجمہ اگر یہ کرو گے، کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا، اے خدا کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شے میں تجھ سے مدد مانگوں۔ اب ظاہر کپڑے میں خود پہنوں گا، سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا، ہاں کھانا کھانا ہے روٹی کی مدد لوں گا، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کر، کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا۔ کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کی آواز آئے گی، عقل نہیں ہے؟ پہلا جملہ نہیں پڑھا تم نے؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ واہ، یہ ایاک نعبد ایاک نستعین کے بیچ میں کیا ہے؟ واو ہے، واو عاطفہ، جو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے۔ اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تیری ہی عبادت میں کسی بت سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ نہ چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں کیا؟ توحید خالص، اور شیعوں سے بڑی توحید اور گاڑی توحید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالب ہیں، آ جاؤ مکتب اہل بیت میں، ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے۔ اچھا خدا تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں، تیری عبادت میں بتا کیا کروں؟ کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگ مجھ سے۔ کس کے لیے؟ صراط مستقیم پر۔ اے خدا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جانوں کیسے؟ پہچانوں کیسے؟ اگر کوئی کسی کو ایڈریس بھی بتاتا ہے نا، کہتے فلاں کونے پہ چلے جانا، ایک دکان ہوگی، بھئی فلاں بورڈ لگا ہوگا، تب جا کے آپ کو پہچان لگتی ہے۔ تو نشانیاں بتائی جاتی ہے نا، جس طرح انبیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، رسول خدا کی نشانیاں بتاتا ہے۔ تو اے خدا یہ اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس راستے پہ چلوں تو کیسے چلوں؟
دنیا میں 100 راستے، 100 مولوی، 100 بتانے والے، 100 مفتی، تو بتا میں راستہ کیسے پہچانوں؟ کب میں تجھے راستے کی نشانی دے رہا ہوں، میں اتنا آسان کر کے بتاؤں گا تو بڑا ایزیلی اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا۔ یہ ان کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ چلو آپ کا ترجمہ تشریح ہم کر دیتے ہیں۔ انعمت علیہم کن کا راستہ؟ ترجمہ کرتے ہیں نا، سمپل سا ترجمہ، کسی بھی اہل سنت شیعہ کسی بھی قرآن اٹھا لیں، ترجمہ یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اتنے چالاک ہیں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، مطلب اللہ کو بتانے نہیں دیتے، خود پہلے بتاتے ہیں ان کا راستہ۔ بھائی بریکٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود ہی سمجھیں گے نا۔ انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اب مفتی کہتا ہے وہ جو پہلے ایمان لائے اللہ نے نعمت نازل کی، جو پہلے شہید ہوئے اللہ نے نعمت نازل کی۔ ہم نے آج تک انکار نہیں کیا کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پہ نعمت نہیں تھی۔ اب جب یہ بول دیا نا کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، اب ان سب کو جمع کر جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو میں سوال کروں گا، پروردگارا تو نے نعمت تو عارف کاظمی پہ بھی کی، تو نے نعمت آیار سیما برگاہ میں آنے والوں پر بھی کی، تو نے نعمت انسانوں پر کی، تو نے نعمت حیوانوں پر کی، تو نے نعمت پرندوں پہ کی، تو نے نعمت چونٹیوں پہ کی۔ دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو۔ اب بتا تو صحیح، ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے۔ تو اللہ کی آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں 2 صفت بتا کے جا رہا ہوں، جن کے اندر یہ 2 صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں۔ خدایا صفت تو بتا۔ آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، غیر المغضوب علیہم۔ اب جو جنگ احد میں بھاگے کہتے نہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم نے کب کہا نہیں کیا؟ سورہ حدید ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جب بھاگے تھے اللہ غضبناک ہوا تھا کہ نہیں؟ مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا ہو۔ پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا۔ کا 2 صفت بتا رہا ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور یہ وہ ہیں ولا الضالین، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے۔ جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے۔ چہرہ سرخ ہو جائے بندہ غصے میں، چہرہ پیلا ہو جائے بندہ غصے میں، اللہ تو جسم نہیں رکھتا۔ مجھے کیسے پتا چلے وہ کن پہ غضبناک ہوا؟ اے خدا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیسے پتا چلے؟ آواز آئی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پہ یہ غضبناک ہو اس پہ میں غضبناک ہوتا ہوں۔ صفات بتاتا ہے خدا، اللہ قرآن میں کبھی نام نہیں بتاتا، کیونکہ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ اکثر جوان یا بولتے ہیں بھائی اگر 12 امام تھے اللہ قرآن میں نام بتا دیتا، نام نہیں بتاتا۔ اگر اللہ قرآن میں نام بتاتا ابو سفیان اپنے بچوں کے وہی نام رکھ لیتا، سیدھی بات ہے۔ پھر ہم اس پہ ثابت کرتے علی یہ والا نہیں ہے، علی وہ والا ہے، حسن یہ والا نہیں ہے، حسن وہ والا ہے۔ اب مفتی اسی میں بحث چھڑی رہتی، اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، تو سیانا ہے تو میں بھی تیرا رب ہوں، تو مکر کرتا ہے تو میں خیر الماکرین ہوں۔ میں صفت بتاؤں گا
کہا اپنا نام بتاؤں گا، نبی کا نام بتاؤں گا، تیسرے کی صفت بتاؤں گا، انما ولیکم اللہ والرسول، میں ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا